نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ روزے کے حوالے سے ہماری بات جاری ہے، تو روزے کی حالت میں کون سے امور مباح ہیں، کون سے کام جائز ہیں اور کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ چونکہ عبادت ہے تو اس عبادت کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ادا کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے پہلی روایت، پہلی حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وہو صائم ویباشر وہو صائم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنے اہل خانہ کو بوسہ دیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کا روزہ ہوتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آپ اہل خانہ کے پاس لیٹ بھی جاتے تھے کہ آپ کا روزہ ہوتا، اور ساتھ ہی فرماتی ہیں وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرَبِهِ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام تم میں سے سب سے زیادہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنے والے تھے، اپنی خواہش پہ کنٹرول رکھنے والے تھے۔ تو روزے کی حالت میں بوسہ دینا اور اہل خانہ کے پاس لیٹ جانا، یہ دونوں کام جائز ہیں، لیکن اس میں بھی وضاحت یہ ہے، ایک دوسری روایت میں اماں جی بیان فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عنہ عن المباشرہ، نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ سے سوال کہ اللہ کے رسول، کیا روزے کی حالت میں اپنے گھر والوں کے پاس لیٹا جا سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے رخصت دے دی، فرمایا ہاں لیٹا جا سکتا ہے۔ مطلب اسی دوران ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، آپ نے اس کو منع فرما دیا، پہلے کو اجازت دے دی، دوسرے کو منع کر دیا، سوال دونوں کا ایک ہے۔ اور پھر اماں جی فرماتی ہیں فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ فَهُوَ شَيْخٌ، جس کو آپ نے اجازت دی وہ بوڑھا شخص تھا، وَالَّذِي نَهَاهُ فَهُوَ شَابٌ، اور جس کو آپ نے منع کیا وہ جوان آدمی تھا۔ سوال ایک، لیکن دونوں کے حالت مختلف ہونے کی وجہ سے دونوں کو مختلف جواب دیا گیا۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو اپنی ذات پہ بصیرت ہوتی ہے، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے میری طبیعت کیسی ہے، میں کس طرح کا ہوں، میرے جذبات کیسے ہیں، ہر بندے کو اپنی ذات کا علم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرما دیا۔ تو اس لیے اب ہر بندہ اپنے لحاظ سے عمل کرے گا۔ شریعت نے ایک جائز کام بتا دیا ہے کہ جائز ہے، آگے ہر بندہ اپنا معاملہ دیکھ لے، حالت جیسی ہے ویسا اس کا حکم ہوگا۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی درس حدیث دے رہے ہیں، تو ایک آدمی آیا، اس نے سوال کیا، کہا کہ جی میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں، تو فرمانے لگے کہ تم حج پہ جاؤ گے۔ وہ آدمی چلا گیا، تھوڑی دیر گزری ایک اور آدمی آ گیا، اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں، کہا تم چوری کرو گے اور پکڑے جاؤ گے۔ وہ بھی آدمی چلا گیا، تو شاگردوں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، ایک ہی بات، ایک ہی سوال اور جواب مختلف ہے؟ تو فرمانے لگے کہ جو پہلا سائل تھا
اس کی ظاہری وضاحت شریعت کے مطابق تھی، اس کا انداز سنت کے مطابق تھا. تو میں نے جب اس کی خواب سنی تو میرے ذہن میں یہ آیت آئی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. تو میں نے کہا تم حج پہ جاؤ گے. اور جو دوسرا آدمی تھا اس کی ظاہری وضاحت شریعت کے خلاف تھی، اور جب اس نے مجھے اپنی خواب بیان کی تو میرے ذہن میں یہ آیت آئی وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، یعنی چوری کے بارے میں. تو گویا کہ سائل کے لحاظ سے جواب دینا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو ویسے ہی بہت دور اندیش تھے. ایک شخص کو آپ نے رخصت دی، ایک کو آپ نے منع کیا. اب یہ دونوں معاملات میں یہی حکم ہے، بوسہ دینا اور اہل خانہ کے پاس لیٹ جانا. یہ دونوں معاملے جائز ہیں، نہ مستحب ہے نہ حرام ہے. ہر بندہ اپنے لحاظ سے دیکھ لے، جس کو اپنے آپ پہ پورا اللہ نے اختیار دے رکھا ہوا ایسا معاملہ کر سکتا ہے، جس کو نہیں اختیار وہ بچے اس معاملے سے، ایسا معاملہ نہ کرے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر الحمد للہ.